الرحمن علم القرآن۔ السلام علیکم ناظرین کرام اور عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا موضوع ہے شرک۔ شرک کے لغوی معنی ہیں، لغت میں اس کے معنی ہیں حصے داری، شراکت داری، ساجھے پن، یعنی سب کا مطلب ایک ہی ہے، پارٹنرشپ۔ لغوی معنی یا ڈکشنری مین بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایم سی کیوز میں آپ کو 1 نمبر کا یہ سوال آئے گا، لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی یہ 2 نمبر پر مشتمل ہے اور یہ آپ کا شارٹ کوشچن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا کیا کہلاتا ہے؟ شرک۔ تو یہ اس کو ڈیفینیشن بھی کہتے ہیں۔ اصل میں اصطلاحی معنی صرف میننگ نہیں ہوتا وہ، بلکہ یہ اصطلاحی معنی ڈیفینیشن بھی ہوتی ہے۔ آگے اقسام سے پہلے 3 ہیڈنگز ہم اور ایڈ کریں گے۔ شرک ظلم عظیم، یہ بھی آپ کا شارٹ کوشچن ہے 2 نمبر کا۔ ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک بھاری گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم اور انصاف، اس کی ڈیفینیشن ہم سمجھیں گے۔ کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا یہ انصاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ پگڑی یا امامہ ہے یا دوپٹہ ہے، اس کو سر پہ لیا جاتا ہے، یہ انصاف ہے۔ اس کو اٹھا کے پاؤں میں رکھ دے، یہ ظلم۔ جوتا اس کا مقام پاؤں ہے، یہ انصاف ہے، ہم پاؤں میں ہی پہنتے۔ اگر اٹھا کے سر پہ رکھ لیا جائے تو یہ کیا ہے؟ ظلم۔ تو شرک ظلم عظیم، اس لیے اللہ ایک ہے، اس کو ایک ہی مانا جائے انصاف، اور اگر 2 یا 3 یا زائد مانا جائے تو پھر یہ ظلم ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم میں آیا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بھاری گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ شرک ناقابل معافی گناہ، یعنی اس کی معافی نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، یعنی اس کی چاہت سے ہے۔ اب یہ آیت آپ فوکس کر لیں، اس کو یاد کر لیں، باقیوں کا بے شک ترجمے تراجم اس کو فوکس کریں آپ۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، یعنی یہ اللہ کی چاہت پر مبنی ہے۔ شرک کا آغاز، یہ بھی آپ کا شارٹ کوشچن ہے 2 نمبر پر مشتمل۔ شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ جو آبادی بڑھتی گئی، لوگ اپنے مرکز سے ہٹتے گئے، جہاں رہ رہے تھے۔ 2 چیزیں خاص طور پر اس کو فوکس کرنا ہے۔ نفع بخش چیزوں کو دیکھا، اس کو پوجنے لگ گئے۔ مثلا گائے ہے، دودھ بھی دیتی ہے، دودھ سے مکھن بنتا ہے، پنیر بنتی ہے، اور پیزا بھی کھاتے ہیں آپ اس پنیر سے بنا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو مختلف اس کے فائدے ہیں۔ اس کی سکن کھال سے مختلف جیکٹس بنتی ہے، جوتے بنتے ہیں، تو اس کو پوجنے لگ گئے۔ ہیبت ناک چیزوں کو دیکھا، خوفناک چیزوں کو دیکھا، اس کو پوجنے لگ گئے۔ سانپ ہے، ہاتھی، دیو ہے کل چیز، بڑی چیز، اس کو پوجنے لگ گئے۔ تو اس طرح شرک کا آغاز ہوا۔ آگ کا دیوتا مان لیا، سمندر کا دیوتا مان لیا۔ تو یہ بھی آپ کا شارٹ کوشچن ہے، شرک کا آغاز۔ نفع بخش چیزوں کو دیکھا، اس کو پوجنے لگ گئے، اس کے سامنے جھک گئے، گر گئے۔ ہیبت ناک، خوفناک چیزوں کو دیکھا، اس کو پوجنے لگ گئے، یعنی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ لیا، ڈر گئے، وہ جھک گئے ادھر، ٹھیک ہے؟ تو اقسام آگے، ٹائپس، 3 ٹائپس، جس طرح ہم نے پہلے ذات پہ توحید، صفات پہ توحید۔ یہ سوال بالکل اس کا اپوزٹ ہے، ذات پہ توحید، صفات پہ توحید، صفات کے تقاضوں میں توحید۔ تو توحید کی ضد پہ کیا ہوئی؟ شرک۔ تو ذات میں شرک 3 اقسام، اگر ایم سی کیو میں آ جائے تو 3، اور شارٹ کوشچن میں آ جائے تو باقاعدہ ہم اس کو ڈیفائن کریں گے، 2 لائنوں پہ کم از کم مشتمل ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ یہ لفظ آنا چاہیے اس کے جواب میں، جس طرح سوال ہے نا، جواب میں بھی ذات کا لفظ آنا چاہیے۔ یہ دیکھیں سوال میں
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ پوری صورت اخلاص بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بالکل جو ریلیونٹ ہے وہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، جن نہ پیدا کیا نہ پیدا ہوا۔ صفات میں شرک بالکل ٹو دی پوائنٹ ہے شارٹ کوشچن میں، اس کے بھی 2 نمبر ہے اگر شارٹ کوشچن میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفات میں، لیکن جواب بھی صفات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ سوال میں بھی صفات اور جواب میں بھی صفات، اس کو کہتے ہیں ٹو دی پوائنٹ جواب، ٹھیک ہے۔ اب آیت کون سی لکھ سکتے ہیں، ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ مختصر آیت ہے، کوشش کریں یاد کر لیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند، اس کی مثل، ٹھیک ہے نا، کوئی چیز نہیں، مثل۔ اور یہاں پر آپ کوئی بھی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے 2 مثالیں دے سکتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، کسی اور کو اس طرح کا رحیم سمجھنا یہ کیا کہلاتا ہے، صفات میں شرک۔ اللہ سمیع ہے، کوئی اس جیسا دوسرا سمیع بالکل ایز اٹ از سمجھنا کہ جس طرح ہم سنتے ہیں اللہ بھی اسی طرح سنتا ہے، یہ کیا ہوگا، صفات میں شرک۔ تو حالانکہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں، تو ہم مثال نہیں دے سکتے۔ صفات کے تقاضوں میں شرک، صفات کے تقاضوں میں شرک کا مطلب ہے کہ عبادت کے لائق کسی اور کو سمجھنا۔ اسی طرح ہم نے صفات کے تقاضوں میں بھی توحید پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، اس ٹائپ کا، لیکن اس کو اپوزٹ ہے۔ صفات یعنی عبادت کو ہم نے فوکس کرنا ہے۔ صفات کے تقاضوں میں شرک کا مطلب ہے کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، حالانکہ ایاک نعبد، ہم خاص تیری بات کرتے ہیں، ان اعبدونی، میری عبادت کرو، اور ومن، اور جو لم نہیں، یحکم، فیصلہ کرتے، بما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق، فاولئک هم الکافرون، بس یہی لوگ کافر ہیں۔ کلیئر ہے بھائی؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، یعنی تم عبادت صرف اسی کی کرو، اسی کا اشارہ اللہ کی طرف ہے، ظاہر بات ہے۔ آگے ہیڈنگ منعم حقیقی، یہ آپ کو بھی شارٹ کوشچن میں آ سکتا ہے کہ حقیقی طور پہ نعمتیں دینے والا کون ہے، اللہ۔ اب پھر اللہ کی ذات ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر صرف یا اللہ تیرا شکر زبان سے نہیں، وہ دل سے ہونا چاہیے اصل میں، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ پھر یہاں پر اس کے بعد ایک آیت آ جائے گی، واتخذوا من دون اللہ آلہہ، واتخذوا، جو پکڑتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، آلہۃ، اور معبود، لعلہم ینصرون، نہ ان کی مدد کر سکیں گے، یعنی کسی چیز کو بھی انہوں نے معبود بنا لیا، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اس کی مدد نہ کر سکیں گے، کیونکہ وہ اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ تو پتھر کی کوئی بے جان مورتی ہے، اس کو پوجتے ہیں، وہ اسے اپنا نفع و نقصان کا نہیں پتا، لا یستطیعون نصرہم، نہ مدد کر سکیں گے وہ ان کی، وہم لہم جند محضرون، اور روز قیامت ان کو سب لشکر کو گرفتار کر کے حاضر کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، وہم لہم جند محضرون، اور سب لشکر گرفتار حاضر آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، ان کو پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا مدد ان سے طلب کرو۔ ظاہری بات ہے ہینڈ اپ، ان کے ہاتھ کھڑے ہوں گے، وہ مدد نہ کر سکیں گے۔ آخری آیت، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کون ہے جو کسی کو روزی دے، روزی رزق دے، اگر اللہ تعالی اس کی روزی بند کر دے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے، جس کی روزی اللہ بند کر دے، روزی روٹی بند کر دے، تو اس کو کوئی رزق نہیں دے سکتا، کیونکہ واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور بھی آیات ہیں اس کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، اور ایک اللہ کی غلامی، اپنی غلامی کا دم بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔